ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے کے بعد سے جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ حدیث کی کتابوں کو لکھا جانے لگا. اب کچھ علماء حدیث کی حفاظت میں لگ گئے, کچھ علماء مسئلے مسائل کو بتانے میں لگ گئے. اسی طرح سے پھر آگے چل کر زمانہ آتا ہے ائمہ اربعہ کا, 4 بڑے اماموں کا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام محمد بن ادریس الشافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان لوگوں کا زمانہ. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا, سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ امتیاز جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ قرآن اور حدیث میں مسائل تو ہیں لیکن یہ مسائل سارے بکھرے پڑے ہیں. قرآن اور حدیث میں مسائل بکھرے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہے, نماز سے پہلے وضو کرنا ہے, تو وضو کا مسئلہ آپ کو پہلے پارے میں نہیں ملے گا. وضو کا مسئلہ بلکہ وضو سے متعلق صرف ایک آیت, بلکہ آدھی آیت ہے صرف, وہ آپ کو چھٹے پارے میں ملے گی. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو عمل کرنا ہے تو وہ تو چھٹا پارہ جا کے تلاش نہیں کر سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, دین کے جو 5 بڑے بڑے شعبے ہیں, ان شعبوں کے اعتبار سے انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکال کر ان کو ترتیب دینا شروع کیا. کہ سب سے پہلے مسئلہ تھا عقائد کا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر کتاب لکھی عقائد کے سلسلے میں. پھر مسئلہ آتا ہے عبادات کا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود عبادات پر کوئی کتاب تو نہیں لکھی, لیکن ان کے شاگردوں نے ان کی باتوں کو محفوظ کیا اور کتاب الآثار کے نام سے جو ہے ان کی کتابیں, ان کی باتوں کو محفوظ کیا گیا. اسی طریقے سے جو اس زمانے میں سیاست ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, حکومت کو چلانے کا اسلامی طرز پر کیسے چلایا جائے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مسائل بھی بتلائے. ان کے شاگردوں نے اس کو کتاب السیر کے نام سے جمع کر دیا. تو یہ ان فقہا نے کارنامہ انجام دیا کہ امت کے آسانی کے لیے قرآن حدیث میں جو مسائل لکھے ہوئے تھے ان کو ترتیب سے جمع کر کے امت کی خدمت میں پیش کر دیا. تو بتائیے کہ یہ ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ صرف امام ابو حنیفہ کا نہیں, 4 ائمہ نے یہی کام کیا. دوسرا ایک بہت بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ قرآن حدیث سے مسائل نکال رہے ہیں تو مسائل نکالنے کا کچھ اصول ہوتے ہیں, ایک معیار ہوتا ہے, ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. تو کس معیار پر قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے, ان اصول اور معیار کو متعین کریں. یہ کام بھی سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور پھر اس کے بعد بڑے انداز میں بڑے پیمانے پر جو کام کیا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. کیا اصول جمع کر دیے کہ آئندہ, جیسے اب میں نے آپ کو شراب کی مثال دی, شراب کی کہ شراب حرام کیوں ہے, قرآن نے نہیں بتایا کہ شراب میں نشہ ہے اس لیے حرام ہے, قرآن نے یہ نہیں بتایا, بلکہ علماء نے غور کیا, انہی ائمہ نے غور کیا کہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ اس کا نشہ ہے. تو اب انہوں نے یہ اصول بنایا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہوگی. اب یہ اصول بن گیا. اب قیامت تک جتنی نشے والی چیز آتی رہے گی اس اصول کی بنیاد پر اس کو کہا جائے گا, بلکہ یہ اصول آپ کو معلوم ہو گیا. اب آپ بھی بتائیں گے کہ اس اصول کی بنیاد پر کون کون سی چیز حرام ہے, کون کون سی چیز حلال ہے. بتا سکتے کہ نہیں بتا سکتے؟ مثال کے طور پر پاؤڈر آتی ہے جس سے اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں. تو ابھی آپ بتائیے, میں نے آپ کو اصول بتا دیا, تو اس پاؤڈر میں نشہ ہے, تو بتائیے وہ پاؤڈر حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. یہ آپ نے کیسے بتایا؟ ان ائمہ نے ایسے معیار, ایسے اصول, ایسے کرائٹیریا بنا دیے کہ جس کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کام کس نے کیا؟ اماموں نے کیا اور فقہا نے کیا. اچھا, اسی زمانے میں پھر حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی وغیرہ, یہ سب جو ہے اسی زمانے میں لکھی گئی. اور اسی طریقے سے یہ 4 بڑے امام جو ہے ان کے بھی شاگردوں کا زمانہ یہی زمانہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام کیا ہے, ان ائمہ کے نام بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ابو حنیفہ تو ان کی کنیت ہے, ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے نعمان بن ثابت. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. دوسرے نمبر پر عمر کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر امام ہے امام مالک. ان کا پورا نام ہے امام مالک بن انس المدنی یا الاصبحی بھی کہتے ہیں. مالک بن انس الٹا کر دیں گے تو صحابی کا نام ہو جائے گا. انس بن مالک
رضی اللہ عنہ اور مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں امام شافعی، ان کا نام ہے محمد بن ادریس، محمد ان کا نام، ادریس ان کے والد کا نام، شافعی۔ چوتھے نمبر پر ہے امام احمد بن حنبل، حنبل اصل میں ان کے دادا کا نام ہے، والد کا اصل نام ہے محمد، احمد بن حنبل، لیکن یہ امام احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو ان چاروں کا یہ چاروں مکاتب فکر، یا یہ کہو کہ یہ چاروں مسئلے مسائل کے ائمہ، یا یہ مکاتب فکر یا سکولز آف تھاٹس جو ہے یہ اس زمانے میں وجود میں آئے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس امت نے صرف 4 امام پیدا نہیں کیے، یہ امت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کی محبوب ترین امت ہے، یہ بانجھ امت نہیں ہے جس نے صرف 4 امام کو پیدا کیا ہو، بے شمار ائمہ پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان 4 اماموں کو شہرت عطا فرمائی۔ کس بنیاد پر؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ویسی شہرت عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ امام سفیان ثوری اور اسی طریقے سے امام اوزاعی اور اس طریقے سے اسحاق بن راہوے، بے شمار ائمہ اس طرح سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسئلے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کیا، لیکن ان کی باتیں زیادہ دنوں تک نہیں چل سکی، یا ان کو ایسے شاگرد میسر نہیں ہوئے جو ان کی باتوں کی، ان کی خدمات کی قدردانی کر سکیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کی فقہ یا ان کے مسائل عام طور سے ختم ہو گئے، البتہ ان 4 اماموں کے مسائل باقی رہے۔